الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک قیمتی سرمایہ عطا فرمایا۔ آدمی کے پاس بہت سارے سرمایے ہیں، مال کا سرمایہ ہے، عزت کا سرمایہ ہے، وجاہت اس کے پاس ہے، سلطنت کا وہ مالک ہے، صاحب اقتدار ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ سارے سرمایے کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے۔ ان سارے سرمایوں کے سامنے دوستو بزرگوں، ایمان کا جو سرمایہ ہے، بیش بہا اور قیمتی سرمایہ، دنیا کے سارے سرمایے اس سرمایے کے سامنے ہیچ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے وہ سرمایہ ہمیں عطا فرمایا، کون سا؟ ایمان کا سرمایہ، کلمے کا سرمایہ۔ اور دوست بزرگوں، مزید اللہ نے انعام یہ کیا، اللہ نے فضل یہ کیا کہ ایمان کو عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کے راستے بھی دیے، طریقے بھی بتلائے۔ تو جو طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ اہم اور قوی اور دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط قلعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر نماز کو لاؤ، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ نے دین و ایمان کی حفاظت دوست بزرگوں نمازوں کے اندر رکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دی گویا اس نے دین کو ویران کر دیا۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ اللہ کے اس حکم کے تئیں ہم کتنے پابند ہیں، کتنی قیمتی دوست بزرگوں اللہ نے عبادت دی ہے کہ اس سے ہم اگر پوری زندگی ہم اگر نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ اور صحیح نعمت سمجھ کر اس کو پڑھتے رہے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، دوست بزرگوں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا طے۔ ایمان پر خاتمہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے پاس ہم ایسی حالت کے اندر جائیں کہ نزا کی حالت بھی ہو، موت کا آخری وقت تک قریب ہو، تب بھی ہم نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے اشارے کے ذریعے۔ یہ ہے ایمان پر خاتمہ۔ دوست بزرگوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے اور اللہ کا ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ نے کسی حال کے اندر معاف نہیں رکھا۔ ہر حال کے اندر جب تک آدمی کی جان میں جان ہے، اس کے ہوش و حواس باقی ہے،
تب تک نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو۔ اللہ نے کتنی سہولتیں دی ہیں، کتنی رخصتیں دی ہیں، کتنی آسانیاں دی ہیں کہ میرے بندے اگر تو سفر میں ہے تو سفر میں بھی نماز کو مت چھوڑ، تیرے لیے سہولت ہے، تیرے لیے رخصت ہے، 2 رکعت پڑھ لے، قصر کر لے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ ارے بیٹھ کر بھی تجھے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیٹ کر پڑھ لے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو دوستو بزرگوں، اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ اشارے سے نماز، آسانی دینے والا اللہ ہے، ایسی نماز بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو اپنی حضوری میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی وقت غافل نہ ہو، کبھی بھی غفلت میں نہ پڑے۔ اس کی نزا کا وقت ہو، اس کی آخرت، اس کے بالکل آخری ٹائم ہو، موت کا وقت ہو، اس وقت بھی وہ مجھے یاد کرنے والا ہو، اشارے کے ذریعے نماز پڑھنے والا ہو۔ اتنا قیمتی اور اہم حکم تھا۔ دوست بزرگ، آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولے کہ آج ہم اس نماز کے تئیں کتنے پابند ہیں، کتنے فکر مند۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تو ہم واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، ان کو قید کر لیا گیا دھوکے سے۔ جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا قریش نے، حرم سے باہر لے جائے گئے، پھانسی پر لٹکانے کا ارادہ کیا کہ ان کو اب دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ تو چونکہ پھانسی دی جاتی ہے تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ دوستو بزرگوں، قربان جائیے میرے نبی کے صحابی پر، ان کی زبان پر یہ کلمات کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دے دی مہلت، 2 رکعت نماز اطمینان سے ادا فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد دوستو بزرگوں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ خیال نہیں کرتے، اگر یعنی میرا خیال ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو میں 2 رکعت اور پڑھوں۔ کس وقت کہہ رہے؟ موت ان کے سامنے ہے، سولی پر چڑھانا ہے۔ ایسے وقت کے اندر بھی دوست بزرگوں، ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت ہے، اب آخری وقت ہے، اللہ کے حضور میری پوچھ پیشی ہو، تو میری زندگی کے اندر میری آخری جو تمنا ہو وہ نماز ہو۔ جب سولی پر چڑھایا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کوئی شخص ہے ایسا جو میرا سلام پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ آخری پیام، آخری سلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمایا ہے۔ شاید غالباً حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خبیب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام یا خبیب، اور اپنے صحابیوں کو اطلاع دے دی کہ قریش نے حضرت خبیب کو قتل کر دیا۔ دوستو بزرگوں، جب حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، 40 کافر چاروں طرف سے نیزے لے کر ان پر حملے کر رہے ہیں، ان کے پورے بدن کو چھلنی کر دیا۔ کیا حالت ہوگی؟ اس واقعے سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں ہمیں سبق ملتا ہے، 2 عبرتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے عشق و محبت کا کیا عالم ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، اس وقت جب ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، نیزوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، کسی آدمی نے پوچھا اگر آپ کی جگہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے تو کیا آپ پسند کرو گے؟
دوستو بزرگوں، قربان جائیے میرے نبی کے صحابی پر، انہوں نے یہ کہا کہ میری جان کے فدیے میں اگر میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبو دیا جائے میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نبی کی محبت کا کیا عالم۔ اور دوسری چیز نماز کا شغف، نماز کی عظمت، کہ آدمی عام طور پر جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے اس کے سامنے اس کی آخری تمنا میری بیوی کو سامنے لاؤ، میرے بچوں کو سامنے لاؤ، ایک محبت بھری نظر سے دیکھ لو۔ دوستو بزرگوں، یہ تو صحابہ تھے، ان کی آخری تمنائیں نماز پڑھنے کی ہوتی تھی، اور ان کا آخری پیام اور ان کا آخری سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کن صحابہ کا نام لیتے ہیں، اپنی شخصیت کو پہچانو۔ دوستو بزرگوں، ہم ایمان والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ صحابہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج معمولی آزار کی بنیاد پر ہماری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قضا کرنا تو دور کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، نماز دین کا ستون ہے۔ ہم گھڑی خریدتے ہیں، زیب و زینت کے لیے خریدتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ ٹائم بتاتی ہے۔ اگر گھڑی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ کاہے کام کی؟ اس کو کچرے میں ڈال دو، کوڑے میں ڈال دیں گے۔ دوستو بزرگوں، جب تک ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ آج ہم اپنی فطرت سے باہر نکل چکے ہیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، اور پورے محلے میں، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، ارے عزت چاہتے ہو، عزت مسجدوں میں ہے، کامیابی چاہتے ہو، کامیابی مسجدوں میں ہے، راحت و سکون تم کو دنیا میں تلاش کرتے ہو، راحت و سکون دوستو بزرگوں مسجدوں میں ہے، نمازوں میں ہے۔ لیکن سنتا کون ہے؟ سوچو، ہمارے محلے کے اندر آج جمعہ کا دن ہے، عام دنوں کے اندر فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں بڑی مشکل سے 2 صفحے، ایک صفحے۔ ہماری غیرت، ہماری فطرت دوستو بزرگوں، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اپنی شخصیت کو بھلا دیا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا وقت بازاروں میں ہے، تاجر تجارت میں مشغول ہے، کاروبار کرنے والے اپنے کاروباروں میں مشغول ہے، ان کو اللہ کے منادی کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے نماز کے اندر عزت رکھی ہے۔ روزی، اگر روزی کے طلبگار ہو دوستو بزرگوں، روزی اللہ نے نمازوں میں چھپائی، اور جیسی تیسی روزی نہیں، عافیت والے روزی۔ دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر زندگی گزارنے تک، اور زندگی گزارنے سے لے کر قبر تک، حشر تک اور آخرت تک، جنت میں لے جانے تک، یہ نماز ہمارے لیے ہتھیار ہے، ہمارے لیے وہ آلہ ہے جو ہر وقت ہمیں کام دے گا۔ لیکن آج ہمیں دنیا کی رعنائیوں نے ایسا گرا دیا کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ چکے۔ دوستو بزرگوں، جس کی زندگی میں نماز ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے انعامات سے نوازتے ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ روزی چاہتے ہو، نماز پڑھو، سکون چاہتے ہو، نماز پڑھو، دنیا کے اندر راحت و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو نورانی کرنا چاہتے ہو، تو نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ مصیبتوں سے پناہ چاہتے ہو، طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آ رہی ہے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، دوستو بزرگوں ان سے بچنا چاہتے ہو، آتا ہے
कि आसमान से जो वबाएं नाजिल होती हैं, जो परेशानियां नाजिल होती हैं, मस्जिदों को आबाद करने वालों को वो परेशानियां छू नहीं सकती। अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वालों को उन वबाओं से महफूज रखते हैं। कब्र के अंदर तंगी को हटा देंगे, हशर के अंदर मामला आसान हो जाएगा। पुल सिरात पर चलना है, हर आदमी को चलना है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया के अंदर ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करके जाऊं, मौत आ गई कब्र में दफन कर दिए, ख़त्म। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, कब्र के बाद भी एक ज़िंदगी है, एक आलम है। पुल सिरात का रास्ता बहुत लंबी मसाफत वाला रास्ता है, बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। दोस्तों बुजुर्गों, हम मिसाल से समझे, हम रेल की पटड़ी पर, रेल की पटड़ी पर जहाँ हम चलते हैं, कभी मुशाहदा करना इतनी होती है, उस पर भी चलना कितना दुश्वार होता है। तो क्या आलम होगा जब पुल सिरात का जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, उस पर चलना होगा और बहुत लंबी मसाफत होना है। दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी में नमाज होगी, नमाज का एहतिमाम होगा, खाली नमाज नहीं, एहतिमाम होगा, पाबंदी से वक्त पर अदा की होगी। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला बिजली की तरफ पार करा देंगे, वरना तो इधर भी आग है, इधर भी आग है, जहन्नम डाल दिया गया। दुनिया के अंदर मामूली से मामूली अंगारा अगर हमारी उंगली पर लग जाए, दोस्तों बुजुर्गों, हमारी आहें निकल जाती हैं। वो आग तो 3000 साल तक जलाई हुई है, पहले 1000 साल तक जलाई गई, तो दोस्तों बुजुर्गों सुर्ख हो गई, फिर जलाई गई, सफ़ेद हो गई, फिर जलाई गई। इतनी सियाह है, इतना अंधेरा है, इतना घटाटोप अंधेरा है दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ कोई रोशनी नहीं है और वहाँ मौत नहीं आने की। चमड़ी जल जाएगी, फिर चमड़ी डाल दी जाएगी, फिर अजाब दिया जाएगा। तो ऐसी जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए, बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी व कामरानी चाहते हो, दोस्तों बुजुर्गों, नमाज को अपनी ज़िंदगी का जुज़्वे ला यनफ़क बना दो कि अजान हो और सारे कारोबार बंद। हमारे लिए क्यों मुश्किल हो गया आज? इसलिए कि हमने अपनी फितरत को भुला दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफत थी, अजान होती फौरन मस्जिद में, ऐलान होता फौरन मजलिस में। हम तो उसी सहाबा के पैरोकार हैं, उसी नबी के उम्मती है। तो दोस्तों बुजुर्गों, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आज से अहद करो, आज से तहैया करो कि इंशाअल्लाह कभी हमारी ज़िंदगी से नमाज नहीं जाएगी। नमाज़ों का एहतिमाम करने वाले बनेंगे ताकि अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो और हमारी दुनिया बने, हमारी आखिरत बने। इसलिए हमें मस्जिदों को आबाद करना, ऐसा नहीं कि जुमा का रोज़ आया, जुम्मा की अजान हुई, पूरी मस्जिदें भरी हुई हैं और आज असर से पूरी मस्जिदें फिर वही हाल। मस्जिदों को वैरान नहीं करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करें। सुभान अल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं है।